بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ ہیلنگ کے ساتھ US TV کے پلیٹ فارم پر میں آپ کی میزبان سیدہ کنزا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، یعنی صحت اور طبی تعلیم۔ کیا صحت اور طبی تعلیم صرف ماہرین کے لیے ضروری ہے یا معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈین فیکلٹی آف فارمیسی ڈاکٹر عثمان منہاس صاحب کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور آج ہمارا یہ جو موضوع ہے اس پر اسپیشلی آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر آپ سے ہم رائے بھی لینا چاہتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر سر بات کرتے ہیں ہم کہ صحت کی تعلیم اور ساتھ میں میڈیکل کی تعلیم، مطلب طب کی تعلیم جو ہے، ہمارے ناظرین کو اس میں فرق بتائیے کہ ان دونوں تعلیموں میں فرق کیا ہے بیسیکلی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ US TV کا، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم اپنے بہت ساری ایسے وہ صحت کے تعلیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو آپ کا کویسچن ہے کہ ایک صحت کی تعلیم جو میڈیکل ایجوکیشن ہے اور جو ہیومن ہیلتھ ہے، ان میں آپس میں کیا لنکیج ہے، اور پھر ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے کون سے ایسے سسٹم ہیں میڈیکل ایجوکیشن کے جو چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر اگر دیکھیں تو میں اس کو کیٹیگرائز کروں گا 2 مین کیٹیگریز میں۔ پہلا جو مین ہے وہ ایلوپیتھک سسٹم ہے، جس کو ہم ویسٹرن سسٹم بھی کہتے ہیں۔ جو ہماری جتنی بھی میڈیسن ہے آپ کو نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری ایلوپیتھک سسٹم کے تحت ہی وہ لاگو کی گئی ہیں، اور یہی وے آف ٹریٹمنٹ زیادہ پریویل کرتا ہے پاکستان میں، یس کرنٹ ٹائمنگ۔ اور ڈیولپ کنٹری سے یہ ڈیفینیٹلی ایک ساری جو ہے وہ تعلیم ہے، لنکیج ہے۔ دوسرا ہمارا جو صحت کی تعلیم وہ ٹریڈیشنل سسٹم ہے، جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں ہربل سسٹم، یا جو جڑی بوٹیوں کی جو تعلیم، وہ سسٹم اسی سے ہی یہ جنریٹ ایکچوئل ہوا ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کے ویسٹرن سسٹم جو ایلوپیتھک سسٹم ہے، تو لیکن ہم نے ٹریڈیشنل سسٹم کو چھوڑ دیا ہے، تو ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو کریں کہ 90% ہمارے پاس ایلوپیتھک میڈیکل ایجوکیشن ہے، اور 10% کہہ لیں محتاط اندازے کے مطابق، تو وہ زیادہ سے زیادہ 10% تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہربل میڈیسن کے اوپر کچھ تعلیم ہو رہی ہے، لیکن بہت کم ہے۔ یہ مین ایک ڈفرنس، یہ تو بڑا ہیوج گیپ ہے ان دونوں تعلیم کے دوران۔ سر اسی کے ساتھ اگر ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے میڈیکل کا، اور ہماری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی صحت جو ہے وہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس شعبے میں موجود لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہماری ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ اس میں ڈپلومہ کون کرتا ہے، ڈگری کس کی ہے، اصل میں ڈاکٹر کون ہے، یا ڈاکٹر ہم کسے کہہ سکتے ہیں، یا اسپیشلائز سرجن کون ہے، اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین۔ جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جو پبلک ہے خاص طور پہ، اگر وہ کئی دفعہ فرق محسوس اس طرح نہیں کر سکتی کہ ڈپلومہ ہولڈرز جو ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں اور ڈگری ہولڈرز جو ہیں ان میں کوئی فرق کیے بغیر ہی وہ اپنی صحت کے حوالے سے ایڈوائس لے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ویسے تو بڑا ویل اسٹیبلش ہے کہ پریسکرائبر جسے ہم کہتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر جو ہے، میڈیکل رجسٹرڈ ڈاکٹر، وہی اتھرائز ہے کہ وہ ڈائگنوسس کرے اور ٹریٹمنٹ کو انیشیٹ کرے۔ اور اس کے ساتھ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے تو پریسکرائبر کے ساتھ یہ پریسکرائبر جو ہے یہ کہہ دینا کہ یہی صرف ہیلتھ سسٹم کا ایک ایلیمنٹ ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہم بات کریں تو فارماسسٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے میڈیسن کی فراہمی کے لیے، اور میڈیسن کو صحیح استعمال کے لیے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ پریسکرائبر اگر پریسکرائب کر بھی دے اور میڈیسن کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، اس کو یوز نہ کیا جائے، تو وہاں پہ وہ خرابی پیدا کرے گی اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے۔ نو ڈاؤٹ۔ تو اس کے ساتھ ہی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا شعبہ ہے بہت زیادہ، اگر اس میں دیکھا جائے تو DPT ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کا جو شعبہ ہے وہ اپنا ایک پارٹ پلے کر رہا ہے بہت ساری جو بیماریاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں، خاص طور پہ جو ہمارے جسمانی جو جتنے بھی مسلز ہیں اس حوالے سے جتنی بیماریاں ہیں اس کو ٹھیک۔ اس طرح MLT ہے، پیرامیڈکس ہم کہتے ہیں، پیرامیڈکس میں نرسنگ ہے، باقی ڈسپینسر کے کورسز ہیں۔ تو یہ پورا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم ایک ہے جس کی ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں۔ ایڈوائس تو ڈیفینیٹلی پہلی ایڈوائس جو ہے وہ پریسکرائبر سے ہی لینی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ ہمارے جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں وہ گائیڈ کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی،
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل گائیڈ ہی نہیں کرنا، ایڈوائس کر سکتے ہیں پرائمریلی، لیکن میجر ایڈوائس جسے انٹرونشن کہتے ہیں یا ٹریٹمنٹ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پرسکرائبر سے ہی شروع کرنی چاہیے۔ تو ڈگری ہولڈر جتنے بھی ہیں، جیسے MBBS ڈاکٹر ہیں، ڈگری ہولڈر ہے، فارماسسٹ جیسے ہم اے کیٹیگری رجسٹریشن میں فارماسسٹ کہتے ہیں، وہ ڈگری ہولڈرز ہیں۔ DPT کے سارے گریجویٹس ڈگری ہولڈر ہیں، یونیورسٹی کے ایجوکیشن سے جو ہو کے گئے ہیں وہ ڈگری ہولڈرز ہیں۔ ڈپلوما ہولڈرز میں جو ہمارے 2 سال کے جس میں کورسز ہیں، اگر وہ لے کے آ جاتے ہیں، دیز آر دی اسسٹنٹس ایکچولی، اوکے، تو اسسٹ کرتے ہیں میڈیکل جو عام افراد سے ذرا بہتر ہاؤ ناؤ رکھتے ہیں اس حوالے سے، وہ ڈپلوما ہولڈر وہ پورے ہیلتھ کیئر سسٹم کا ایک کمپوننٹ ضرور ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت ایک سسٹم کا ایک اہم پارٹ ہوتے ہیں، ایک اسٹرکچر کا، ان کے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا، لیکن یہ سارا مل کے ایک کام کرتے ہیں۔ تو پبلک کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس سے کیا ٹریٹمنٹ لینی ہے، کس سے کیا کام لینا ہے۔ بیسکلی صحت کی آگاہی تو یہی ہے کہ ہمیں جو ایشو ہے، ہم نے پراپر کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا ہمارے علاج کے لیے ہم کس جگہ پر جائیں جہاں سے ہمیں بہتر ٹریٹمنٹ مل سکے۔ تو بیسکلی ہماری عوام کو اس حوالے سے آگاہ ہونا اور شعور آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیادہ تر ایگرو بیسڈ سسٹم ہے اور لٹریسی ریٹ بھی اتنا مطلب ہائی نہیں ہے، تو اس میں ہمارے یہی پروگرامز جو ہیں آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہمارے ایسے جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹلی تو کسی بھی اسکول کالج سے وابستہ نہیں ہوتے، لیکن انڈائریکٹلی ان پروگرام سے وہ ضرور انفارمیشنز لے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے سر آپ نے ایک اندر بات کی کہ جو پرسکرائبر ہے اس سے آپ لکھوائیں، لیکن جو آپ کا بتا رہا ہے، کوئی دوائی دے رہا ہے، فارمیسی والا بندہ، وہ آپ کو بتاتا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی ناظرین کے ساتھ کہ ایک ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی تھی اور اس کے بعد اس میڈیسن کو جب فارمیسی سے لیا گیا اور فارمیسی والوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسے آپ نے انٹیک کرنا ہے یا اسے آپ نے مطلب انہیل کرنا ہے، انہیل، وہ انہیل کرنے والی انٹیک کرتے رہے اور اس کا اتنا ہیوج میسو قسم کا افیکٹ آیا کہ بہت زیادہ بعد میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا اور پھر جا کر کہیں وہ جو ہے نارمل کنڈیشن آئی اور بڑی مشکل سے آئی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی گولی جب اندر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا ریئیکشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسکلی ہمیں اس چیز پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں سر، تو میں پوچھنا چاہوں گی، آپ ڈین فیکلٹی آف فارمیسی یونیورسٹی آف سرگودا ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی فیکلٹی میں کتنے شعبہ جات ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ فیوچر کی یونیورسٹی آف سرگودا کی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا پلاننگز ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں آگاہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ آپ میڈیکل ایجوکیشن پہ ہم آگے ہیں، تو میڈیکل ایجوکیشن اور یونیورسٹی آف سرگودا ان دونوں کا آپس میں بہت اچھی لنکیج ہے، اور میڈیکل جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو فیکلٹیز ہیں اس میں ہمارے پاس فیکلٹی آف فارمیسی ہے اور فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے، اور اس میں آگے اگر ڈپارٹمنٹس اور ڈفرینٹ شعبہ جات کی بات کی جائے تو وہ آگے پھر ان کی اسپیشلائزیشن الگ الگ ہے۔ فیکلٹی آف فارمیسی میں جو کہہ لیں کہ میجر ڈگری ہے وہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہے۔ اچھا، 5 ایئرس کا یہ پروگرام ہے، یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے جسٹ ان لائن ود دا ڈیولپ کنٹریز، خاص طور پہ ہم دیکھیں USA اور UK کا جو سسٹم ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 ایئرس کی ایک ڈگری پروگرام ہے ڈاکٹر آف فارمیسی۔ اس میں پھر آگے اسپیشلائزیشنز ہیں، وہ اسپیشلائزیشن 5 ٹائپس کی ہیں جن میں ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فیلڈ کی جو جابس ہیں وہ الگ سے ہمارے پاس ہیں، انڈسٹریل جابس ہیں، کلینکل فارمیسی کی جابس ہیں، اور شعبہ جات جو ہیں اس میں 5 ہیں جو ہمارے فیکلٹی آف فارمیسی کے ہیں۔ دوسری طرف فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز جو اس وقت یونیورسٹی آف سرگودا کا ہی حصہ ہے، تو اس میں پہلے جو ہے وہ میڈیکل کالج سرگودا میڈیکل کالج تھا، ابھی انٹیگریٹ ہو گیا وہ ذرا سیپریٹ ہونے کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ۔ اچھا، لیکن ہمارے ساتھ کچھ سروسز اس کی شیئرنگ کے اوپر ہیں، یس ہیں، کمبائن ہے۔ جیسے کمیونٹی سروسز کی بات کریں تو وہ اس کے اوپر بھی اس کی ہے، لیکن الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، DPT، پیتھولوجیکل سائنسز کے کورسز، اور اسی طرح MLT کے کورسز، ساتھ ابھی جو ہے نرسنگ کالج کو بھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ میڈیکل ایجوکیشن کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، اور یہ شعبہ جات جو ہیں وہ صرف یونیورسٹی آف سرگودا میں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کی صحت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ لنکیج تو بن جاتی ہے کہ آپ میڈیکل ایجوکیشن معیاری رکھیں گے
تو صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے, آٹومیٹکلی وہ گریجولی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. جی سر, اس میں آپ کی جو فیوچر پلاننگس ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کی, اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری یونیورسٹی اور یہ ایریا کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ آپ کا کویسچن بڑا اچھا ہے, اس کو میں ویسے تو بریفلی بتا سکتا ہوں اس پروگرام میں, کیونکہ فیوچر پلانس تو بہت سارے ہیں ہمارے وائس چانسلر صاحب کے, اور ان کے ویژن کے مطابق ماشاءاللہ انہوں نے بہت اس کو ڈیولپ کر لی. اور فیوچر پلانز اگر یہاں میں لسٹ نہیں دے سکتا لیکن کچھ بتا دیتا ہوں. جی ضرور. اس میں سب سے جو اہم ہے میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے, دیکھیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکلفل ہونا بڑا ضروری ہے میڈیکل ایجوکیشن میں. اگر آپ تھیوری صرف پڑھ رہے ہیں تو تھیوریٹیکل نالج جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وداؤٹ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تو وہ کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے آگے جیسے میڈیکل ایجوکیشن کے لیے بہت اچھا ہمارا ایک پارٹ ہے کہ ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو یونیورسٹی آف سرگودا میں ایک ہاسپٹل ہے, اس کو اپ گریڈ کر کے اس کو کہہ لیں کہ اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بنانے کی وہ انشاءاللہ فیوچر پلاننگ ہے. اور اس کے اوپر اس میں کہہ لیں کہ ان ہاؤس ٹریننگ ایک فیسلٹی ڈیولپ ہو جائے گی. انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس, اکوپمنٹ بھی ہے, اس کو انشاءاللہ کچھ نیئر فیوچر میں اس کو فنکشنلائز کر دیں گے. اور ساتھ ہی جو ہمارے گریجویٹس اس کے اوپر جو ہے ٹریننگ بھی کریں گے. اور وہ سروسز ہمارے سرگودا کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہوں گی. وہ سروسز کوئی میڈیکل ایجوکیشن کی عام سروسز نہیں ہوں گی, وہ ڈیفینیٹلی ایک اسکول آف تھاٹ سے ایک ڈیولپ ہوں گی اور پھر آگے اس کو کمیونٹی میں پرووائڈ کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ فیوچر پلاننگ میں انڈسٹریل یونٹ ڈیولپ کر دیے, فارماسیوٹیکل انڈسٹریل یونٹ ایک ہمارے پاس آلریڈی ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے. زبردست. اس کو نیئر فیوچر میں انشاءاللہ اس کو بھی آپریشنل کرنے جا رہے ہیں. تو میڈیسن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ میڈیسن کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے, ان کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے وہ پروڈیوس ہوں گی, وہاں پہ پروڈکشن ہوگی. اور سرگودا کے اندر ہی اگر پروڈکشن کو انہانس کر دیں گے تو یہ دیکھیں سارا ایریا بالکل آپ کو نیشنل کور ہو جائے گا. بالکل. وہ میڈیسن جو اسینشیل میڈیسن ہے جو ہمیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کہہ رہی ہوتی ہے وہ ہم بنا کے دینا شروع کر دیں گے. ساتھ ہی اگر دیکھیں تو نرسنگ کالج ایک کوالٹی ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں تو ہمارا یونٹ بن جائے گا. نرسنگ کالج نیئر فیوچر میں اس کو ہم آپریشنل کر دیں گے تو وہ گریجویٹس بھی پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ چاند ایک کہہ لیں کہ فیوچر پلان جو میں نے مینشن کیے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں. سر ابھی تک ہم نے میڈیکل کے حوالے سے بات کی, ایک کوشچن میں آپ سے کرتی ہوں تعلیم صحت کے بارے میں, صحت کی تعلیم کے بارے میں. سر صحت کی تعلیم سب سے بیسک جو ہمارے پاس پہنچتی ہے وہ ہماری کمیونٹی سروسز سے پہنچتی ہے. تو پاکستان میں کمیونٹی سروسز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور یونیورسٹی آف سرگودا کمیونٹی سروسز کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ ابھی بلکہ پروگرام سے پہلے ہماری بات جب ہو رہی تھی تو آپ کچھ سیمینارز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, تو ذرا اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ. یہ فوکس بڑا اچھا فوکس ہے. ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ کمیونٹی سروسز کیا پرووائڈ کر رہی ہے, کیونکہ یہ ایک انٹلیکچوئلس کی ہب ہوتا ہے. یعنی یونیورسٹی ایک ہب ہے, ایک سینٹر ہے, یہاں پہ ریسرچرز بھی ہیں, یہاں پہ ایک انٹلیکچوئل مائنڈس پڑے ہوئے ہیں, ہر طرح کے مائنڈ ہیں, ہر طرح کے شعبے ہیں. تو اس سے فائدہ کمیونٹی کو کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہی اس کو بڑا ہمیں کہہ لیں کہ پروموٹ کیا آپ کے سروسز کو. اور ساتھ ہی خاص طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے جو لیڈرشپ ہیں, وائس چانسلر صاحب ہیں, انہوں نے ایک اچھا ایک ہمیں فورم پرووائڈ کیا کہ آپ جو ہے اس کمیونٹی سروسز کو انہانس کریں, ہر شعبہ میں کریں. تو میڈیکل ایجوکیشن میں ہم نے کیا کیا کہ ہم سوسائٹی میں جانا شروع ہو گئے. اچھا. ہم نے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس جیسے آپ کہہ رہے ہیں پریسکرائبر, فارماسسٹ اور الائڈ ہیلتھ سائنسز کے جتنے بھی گریجویٹس تھے ان کو ساتھ ملا کے تو ہم نے شروع کر دیا ہے میڈیکل کیمپس کے حوالے سے. میڈیکل کیمپ ہم نے یونیورسٹی آف سرگودا میں بھی ایک آرگنائز کیا. ابھی ہم جو ہے میڈیکل کیمپ ایک پیری فری میں سرگودا کی جو ہے وہ آرگنائز کرنے چاہ رہے ہیں. یہ فری آف کاسٹ ہوگا, ایڈوائس فری ہوگی, پرائمری ہیلتھ کے اوپر بات ہوگی, کوالٹی آف لائف کے اوپر بات ہوگی, ایڈوائس بھی دی جائے گی. کچھ میڈیسن جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ پرووائڈ کی جائیں گی. یہ اس ایریا میں ہوگا جو وہاں پہ لیس ڈیولپ ایریاز, جہاں پہ کہہ لیں کہ لوگوں کی ایکسیس اس ہاسپٹل تک زیادہ نہیں ہے, ان کو کوئی ایڈوائس دینے والا نہیں ہے, تو ایک شارٹ کیمپ وہاں پہ آرگنائز کیا جائے گا. یہ کمیونٹی سروسز ہیں. اس کے علاوہ ہم فیوچر میں ٹریننگ پروگرامس جس طرح آپ نے فارمیسی کے جو پروپرائٹرز ہیں, کوالیفائڈ پرسنز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے آرگنائز کرنے کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو بلایا جائے اور ان کو بھی ٹریننگ دی جائے کہ یہ میڈیسن کے حوالے سے آپ کیا کیا کچھ ایسے میئرز اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور ریسرچ کی جو کمیونٹی سروسز ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کمیونٹی تک پہنچیں گی انشاءاللہ فیوچر میں. ہاسپٹل کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کمیونٹی سروسز میں بہت بڑا یونٹ بن جائے گا, ایک ہب بن جائے گی. تو ایک میڈیکل ایجوکیشن لنک ود دا
हेल्थ सर्विसेज, इससे बड़ा अच्छा एस्टेब्लिशमेंट तो मेरे बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम के जो मौजू है कि हमारी सेहत और हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो किस तरह एक दूसरे से मरबूत हैं, वो आपकी इन सर्विसेज के साथ साथ बहुत बेहतरीन तरीके से चलते रहेंगे। सर, इसी के साथ आज की मेडिकल एजुकेशन में आज का एक बहुत बड़ा मसला, और मैं कहती हूँ कि मेरे, आपके और बाकी बहुत सारे लोगों के सामने होने वाले बहुत सारे मसाइल, और ख़ास करके पाकिस्तान में ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीवेल कर चुका है, और कितनी ही ज़िंदगियां जो हैं वो इस मसले ने निगल ली हैं। तो वो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने डॉक्टर बनना है जी, हमने डॉक्टर बनना है। ये एक लाइन जो है वो कई जिंदगियों को, कई जहनों को, कई घरों को तबाह कर चुकी है। तो इस पर मैं आपसे ज़रा बहस भी करना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि इसमें हमारे वालिदैन, इसमें हमारे असातिज़ा, इसमें हमारे गार्डियंस, 3 तरह के ये लोग हैं, वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए कि सिर्फ ये एक शोबा नहीं है जिसमें आप आगे जा सकते हैं, बाकी शोबाजात भी आपके लिए हैं और आप उसमें काम कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा जी। और ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका ये है कि इसको एड्रेस तो इस प्रोग्राम में भी हम करेंगे, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में भी अगर कोई इस हवाले से बात होगी तो एक्सप्लेन करते रहेंगे। हमारी यंग कम्युनिटी जो है वो ख़ास तौर पे मैं तो गुजारिश करूँगा, ये मैं आंसर दे रहा हूँ एज ए एजुकेशनिस्ट, सही, एज अ टीचर जो मैंने फील एज अ किया, फादर नहीं, एज अ फादर भी कह लें, लेकिन उसमें एज अ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। एजुकेशनिस्ट में मैंने इसको देखा है कि बड़ा हमारे बच्चे जो हैं वो एक माइंड में बिठा लेते हैं, एक जहन में एक सेट कर लेते हैं, एक चिप बना दी जाती है कि आपने मेडिकल डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा आप किसी और शोबों में एडजस्ट ही नहीं हो सकते। आपका ज़िंदगी का जो है ना एम और ऑब्जेक्टिव यही है बस। तो वो एक देखें, एक आप उसमें बार बार हिट कर रहे हैं उसके माइंड में कि आपने बनना ही यही है, उसके अलावा आपके पास और लाइफ लाइन नहीं है। बिल्कुल। तो उसने ज़हन में एक ऑब्जेक्टिव एक बिठा लिया, अब उसके पास एम ऑफ लाइफ और है ही नहीं। बिल्कुल, ये पहला किरदार, ऑप्शन नहीं है, उसने दूसरी ऑप्शन की तरफ सोचा ही नहीं है जो उसके लिए बेहतर भी हो सकता है। कोई भी इंसान जो है एक ही शोबे के लिए फिट नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? बिल्कुल। मैं अगर मेडिकल एजुकेशन के लिए फिट हूँ तो सेकंड पर्सन फिट नहीं है तो वो किसी और शोबे में बहुत अच्छा जा सकता है। दुनिया में ऐसी एग्जांपल है कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसे ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ आई हैं जो मेडिकल एजुकेशन से लिंक नहीं था जिनका। तो मैं गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों के ऊपर, इस तरबियत के ऊपर स्कूल जाने से पहले वही माइंड में इसका ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा इसको रिफ्रेज करें, इसके जो कह लें कि जो मकसद है ज़िंदगी का, इसको थोड़ी सी ऑप्शन कह लें कि प्लान ए और प्लान बी की तरफ जाएं। मेडिकल एजुकेशन की तरफ ट्राई करें, अगर नहीं होती तो मेडिकल के शोबे और भी, उसमें भी जाया जा सकता है। अगर वो नहीं है तो बच्चे की देखें कि सलाहियत कहाँ पे ठहरती है, वो किस कैपेबिलिटीज़ का ज़्यादा उसमें, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली अगर चला जाए तो वो ज़्यादा एक्सेल करेगा। तो सबसे पहले गुजारिश तो पेरेंट्स को है कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें। होता क्या है कि आपने जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल अब सारे तो मेडिकल डॉक्टर नहीं बन जाते, सारे फार्मासिस्ट भी नहीं बन जाते, ना ही कोई इस तरह के मेडिकल शोबे में उनकी एडमिशन नहीं होता, तो वो जैसे ही उसका फेलियर होता है वो किसी और शोबे में जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, स्टक हो जाता है। वो स्टक हो जाता है। अच्छा, उसमें उसने सोचा ही नहीं, दूसरी तरफ सोचे बगैर उसने सिर्फ एक ही टारगेट के ऊपर रखा। जैसे ही उसका एक तरफ उसका फेलियर होता है, सेकंड ऑप्शन उसके पास नहीं है। आप देखें, एक अच्छा ब्रेन आपने ज़ाया कर दिया। बिल्कुल। ना ही वो एजुकेशन लेने की तरफ जा रहा है और ना ही कोई और स्किलफुल किसी और फील्ड को वो अडॉप्ट कर, वो बिल्कुल कह लें कि वो वहाँ पे ज़ीरो होके सबसे अच्छा ब्रेन हमने ज़ाया कर दिया वहीं पे। अच्छे बच्चे होते हैं, ये मार्क्स अच्छे लेने वाले होते हैं, जो इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की तरफ जाते हैं, ये सबसे अच्छे बच्चे इस तरह होते हैं कि पढ़ने वाले होते हैं। बिल्कुल सर, इवन सुसाइडल एक्टिविटीज़ भी जो हैं, यस इस तरह के भी कोई शोब, इस तरह के भी हुए हैं कोई ऐसे इश्यूज़। लेकिन देखा जाए तो वालिदैन इसके ऊपर बड़ा गौर करें। हम बच्चे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, उसके ऊपर बर्डनाइज तो नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर बात और भी हो सकती है। और ख़ास अभी पैगाम यही है कि पेरेंट्स जो इसमें अपना जो है रोल प्ले करें और बच्चे के उस ब्रेन को ज़ाया ना करें, उसको किसी और शोबे में लेके आ जाएं जो उसकी अपनी चॉइस है। तो इंशाल्लाह इस कम्युनिटी में अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो 70% तो हम ये ब्रेन ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल 30s कह लें या कुछ, मेरे ख्याल में सिर्फ 10% हम यूटिलाइज़ करते हैं, बाकी 90% सारे ज़ाया। सर, इसके साथ साथ फिर जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं
وہ ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, مینٹل ڈسارڈرز, اور اس کے بعد پھر وہ صرف ایک پرسن کے لیے نہیں ہوتی, وہ پوری فیملیز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے مطلب کوئی بڑا بہن بھائی ہے تو اس کے چھوٹے بہن بھائی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی فیملی کا 1 پرسن ہے اور وہ اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, بے بہا پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ نہیں جا پا رہا, وہ ٹیسٹ نہیں پاس کر پا رہا, تو یہ ایک بڑا نا ہاریبل فینومنا کریٹ ہو چکا ہے ہماری کمیونٹی میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس فیلڈ کو گلوریفائی زیادہ کر دیا گیا ہے. یس یہ آپ کو ہماری کہہ لیں کہ سوسائٹی نے اسے کہہ لیں کہ یہ سب سے اچھا شعبہ یہی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اٹیچ کر دیا گیا ہے کہ یہ بہت اچھا بزنس بھی ہے. حالانکہ یہ پرائیویٹ کلینکس, ہیلتھ جو ہے کبھی بزنس نہ رکھیں. بالکل, اگر ہیلتھ کو آپ نے صرف بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تو پھر آپ کی صحت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی سوسائٹی. پھر آپ میڈیسن کے اوپر ہی فوکس کریں گے اور میڈیسن لے کے چلتے پھرتے رہیں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ کے شعبوں کو, ہیلتھ کے سسٹم کو ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بالکل صرف ارننگ پوائنٹ آف ویو سے یوز نہیں کرنا. میرے خیال میں پاکستان میں یہ سب سے جو کہتے ہیں کہ ہاریبل اور ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کو, اپنے میڈیکل کے اس فیلڈ کو ارننگ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے, لنکیج ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات, ہمارے جو بہت ساری صحت کے معاملات ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتے چلے گئے ہیں. اور اسی وجہ سے سر کی اتنی اس ٹاپک پہ سیر حاصل بحث کے بعد تھوڑا سا انپٹ میں بھی ضرور دوں گی کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں, اور جب تک ہمارے بچوں کے ذہن اس چیز پر فوکس نہیں کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, تب تک وہ کچھ بھی نہ بڑا بن سکتے ہیں نہ کچھ بڑا کر سکتے ہیں. سو ضروری ہے ہمارے لیے ایز اے گارڈین, ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ٹیچرز انوالو ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے وہ ان چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. سم ٹائم سر آپ بھی ٹیچر ہیں, فیوریٹ ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ آپ کی پاتھ کو, آپ کی ڈائریکشن کو لائن اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس سائڈ پہ نہیں جا سکتے, آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں, اس سائڈ پہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور وہ ٹیچر کی کہی ہوئی بات آپ کے اندر ایک موٹیویشن لے کے آتی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے, ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے, میں تمام ٹیچرز سے بھی گزارش کروں گی اور تمام پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, انہیں سمجھائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ نہیں تو اس کے علاوہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. دنیا آپ کے لیے بنی ہے, آپ نے اسے جانچنا ہے, آپ نے اسے پرکھنا ہے, اور آپ نے اسے آگے بڑھانا ہے. سر اسی کے ساتھ میڈیکل ایجوکیشن پہ ہم نے بات کی, صحت پر ہم نے بات کی, اور یونیورسٹی کی اتنی فیوچر پلاننگز پہ ہم نے بات کی, اور ناظرین کو ہم نے ان سارے پہلوؤں پر بڑی کم ٹائم میں بڑا سیر حاصل طریقے سے بات کرنے کے بعد معلومات فراہم کی. تو آخری ایز اے ٹیچر آپ سے میں یہ کوسچن کروں گی کہ آپ ابھی تک جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں, تو کیا آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سکلز بھی دیتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ بچے صرف اور صرف آپ نے یہ کام تھیریٹیکل نہیں کرنا یا دوائی نہیں دینی, اپنے آنے والے جتنے بھی مریض ہیں انہیں بتانا ہے, آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے انہیں ریلیکس کرنا ہے, آپ ہمارا فیوچر ہو. کیا آپ اس طرح اس تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ فراہم کر رہے ہیں؟ بالکل, اس کے بغیر تو میڈیکل ایجوکیشن انکمپلیٹ ہے نا. صحیح. آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو دیکھیں اگر, تو جب تک ایک بیسٹ کمیونیکیٹر نہیں ہوگا بالکل, تو وہ پیشنٹ کو کیسے کمیونیکیٹ کر پائے گا. اسے تو لینگویج کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے, مینس کہ یس وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کمیونیکیٹ کس کو کر رہا ہوں, میرے پاس جو پیشنٹ بیٹھا ہے وہ کیسا ہے, یا کمیونٹی کو اپنے جو کہہ لیں کہ جو ٹرینیز ہیں یا جو جونیئرز ہیں ان کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, اپنے سینئر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کیسے کرنا ہے. تو کمیونیکیشن تو اسکلز جو ہے وہ ہر شعبے کے لیے, لیکن میڈیکل ایجوکیشن میں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, دوائی سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو آپ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے, افیکٹولی کمیونیکیٹ کریں گے تو پیشنٹ کو سمجھ آئے گا. بالکل. اور کمیونیکیشن اسکلز کو انہانس کرنے کے لیے ہم تھیوری کے علاوہ ان کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکل فورم میں بھی لے کے آ جاتے ہیں. جیسے میں نے کمیونٹی سروسز کی بات کری تو گریجویٹس انوالو ہوتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ بھی انوالو ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں انڈر دا سپرویژن آف کہہ لیں کہ پرسکرائبر اینڈ دا فارماسسٹ. ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کمیونیکیشن کی ایک جسٹ لائک اے لیبارٹری کہہ رہے ہیں.
کمیونیکیشن کو انہانس کرنے کے لیے وہ اپنے پریکٹیکل کہہ لیں کہ اسکلس کو انہانس کرنے کے لیے وہاں پہ وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے بغیر تو میڈیکل ایجوکیشن انکمپلیٹ ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی دے رہا ہے تو میں آپ یہ تھوڑا سا ہی بتاؤں گا, اگر کوئی میڈیکل ایجوکیشن وداؤٹ کمیونیکیشن اسکلس دے رہا ہے تو وہ انکمپلیٹ ایجوکیشن دے رہا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اکثر ہم جب جاتے ہیں ہسپتال سے وابستہ, مطلب ہر کسی کا واسطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہسپتال میں تو ہوتا ہی ہے, تو ہم جب جاتے ہیں تو ایک دم سے ڈاکٹر کا وہ ایک جملہ کہ آپ اب بچ نہیں پائیں گے, یہ بیماری بہت مہلک ہے, یہ وائرس بہت مہلک ہے, اس کے بعد آپ کی زندگی کے بہت کم چانسز ہیں. تو اس وقت کیوں لگتا ہے کہ بس یہ اب آخری سانسیں ہیں. وہ تو ڈپریشن فیز میں مطلب چھوٹی سی, بلکہ یہ تو ایک ریسرچ بھی ہے سر کہ ایک انسان تھا, اسے صرف یہ چیز کہی گئی کہ سوئی کو چبھونے کے بعد کہا گیا کہ جی تمہیں سانپ نے کاٹا ہے, اور وہ اس ڈپریشن میں آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ تو مطلب ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ بھئی تم نہیں بچ سکتے, تو اس کے بعد تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اور واقعی یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. یہ ہمارے سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ڈاکٹرز ایک جیسے, لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ گیپ ہم نے فیل کیا ہے, اور ہمیں اس گیپ کو فلفل کرنا ہے. اور وہ گیپ اسی لیے فلفل ہو سکتا ہے اور اسی طرح فلفل ہو سکتا ہے جب ہم اس مسئلے کو اجاگر کریں گے, جب ہم اس مسئلے کو بتائیں گے کہ آپ کی ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں اس چیز پر فوکس کیا جائے, ایجوکیشن میں بھی اور پریکٹس میں بھی اس چیز کو فوکس کیا جائے کہ میکسیمم آپ نے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے اتنی زبردست ہم سے معلومات شیئر کی اپنے شعبے کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ فارمیسی کے اس سارے سیٹ اپ کے حوالے سے, اپنی یونیورسٹی کے فیوچر پلانس کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اور ساتھ میں میڈیکل کی اس تعلیم کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ مزید ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور اس پروگرام میں آپ کو جو بات پوچھنی ہو, مزید کوئی سوالات کرنے ہوں, تو آپ اس کے کمنٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کو بھی ایڈریس کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, چاہتے ہوئے کہ صرف صحت جو ہے وہ ادویات سے ممکن نہیں ہے, آپ کے رویے اور آپ کی احتیاط آپ کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان سیدہ کنزا اور ڈاکٹر عثمان منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.